سپر پاور ہے. مجھے اب بہت زیادہ روشنی نظر آتی ہے کہ چائنا ول بی دی نیو سپر پاور. شنگھائی کانفرنس کے ریزلٹس آپ کے جی سامنے جی آئے جی جی کہ انہوں نے منوایا ہے کہ ہر ملک اپنی کرنسی میں پے کرے گا. تو آپ کو لاجک شنگھائی کانفرنس سے ملتی ہے. چائنا اناؤنس کرے گا یا دنیا دیکھے گی کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے؟ 2026 اور 27 یہ امپورٹنٹ ہے. یہ نیو ورلڈ الائنسز ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ جو اتحاد ہے یہ بڑھے گا اسلامی ملکوں کا. اور بھی اس اتحاد کا حصہ بنیں گے. یہ اتحاد بڑھے گا اسلامی ممالک کا. ان فیلڈ مارشل صاحب کے ذائچے پہ میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ انسان ایسے ہیں کہ ان سے کو اللہ کام لے سکتا ہے. 2022 جب مجھے 6 جرنیلوں کی ڈیٹ آف برتھ دی گئی کہ وہ ول بی دی نیو چیف. کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جو چیف آف دی اسٹاف ہے آرمی ان کی انٹرنیشنل پذیرائی ہونے جا رہی ہے. حالانکہ اس وقت ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ہیڈ لائن لگائی کہ سامنے نے آرمی چیف کے بارے میں یہ بڑی پیش گوئی کی. ٹرمپ بیٹھے اپنی اسپیچ میں کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل دی گریٹ گائے. اب بتائیں میں نے تو نہیں کہا ٹرمپ کو, میں تو وہاں تک نہیں پہنچی. شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ جو چائنا, امریکہ اور رشیا, تو نیکسٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ Who is going to be the boss مجھے جو ہے نا for the next the third سپر world war؟ پاور جو ہے نا, میں بڑی حیران ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے جو اسٹریٹجیکل بدلی ہے پاکستان کے ساتھ. حالانکہ امکان اب یہی ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, اور میں کہتی تھی کہ خوش قسمتی سے پاکستان اس الائنس کا حصہ ہوگا جو نئی سپر پاور بنے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس بھی کوئی سامیہ خان ہے جس نے بتا دیا کہ اینج کر لو. بالکل انہوں نے پورا شفٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہوں گیم ہی بھی پلٹا دی ہے. انہوں نے پورے پیراڈائم شفٹ کر لیا. ایگزیکٹلی میرے لیے بڑی نئی خبر تھی یہ کل کہ انہوں نے تو رخ ہی بدل دیا اٹھا کے جو ہے. اور لیکن یہ ابھی ایسی اتنی آرام سے چیزیں یوں نہیں ہوں گی. اور جو ہے نیا جو ورلڈ سپر پاور ہے, مجھے اب بہت زیادہ روشنی نظر آتی ہے کہ چائنا ول بی دی نیو سپر پاور. ان اناؤنس تو شاید ابھی بھی مجھے بھی ایسے لگتا ہے. امریکہ کا ہمارے لیے پیار یہ اسی طرف سے جو ہے اناؤنس کر رہا ہے کیونکہ اس کا شور شرابہ زیادہ رہ گیا, لیکن اس کو جو ہے وہ مسائل زیادہ آ رہے ہیں اس حوالے سے. ڈالر کی وہ ویلیو نہیں اب آپ دیکھو گے, کیونکہ دیکھیں اب آپ, کیونکہ جب یہ جو شنگھائی کانفرنس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آئے کہ انہوں نے منوایا ہے کہ ہر ملک اپنی کرنسی میں پیمنٹس کرے گا, ڈیل کرے گا, کوئی ایسا تو مسئلہ اس سے نہیں. جو میں کہتی تھی کہ امریکہ تھوڑا ڈاؤن جائے گا اکانومی وائز, جتنا یہ سالڈ تھا, تو جب ڈالرز کا وہ کریڈیبلٹی تو اب نہیں رہے گی نا کہ ہر ملک اپنی کرنسی میں پے کرے گا. تو آپ کو لاجک شنگھائی کانفرنس سے ملتی ہے. یہ کوئی اناؤنسمنٹ کا ٹائم بھی ہے کہ چائنا اناؤنس کرے گا یا دنیا دیکھے گی کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے؟ نہیں, یہ تو پوری ایک فل فلیج ٹرانسفارمیشن آپ کے سامنے آئے گی. بالکل. اینڈ ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک؟ سر اب تو یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. 2026 نئی ورلڈ الائنس کا نیا سال ہے. 2026 نیا سال ہے. اور اسی میں سے سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں 27 سے پہلے یہ سارا کچھ ہو چکا. یہ 2026 اور 27 یہ امپورٹنٹ ہے. یہ نیو ورلڈ الائنسز ہیں, اور پھل جھڑیاں جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے یہ جو اتحاد ہے یہ بڑھے گا اسلامی ملکوں کا. اور بھی اس اتحاد کا حصہ بنیں گے. یہ اتحاد بڑھے گا اسلامی ممالک کا. اور اسی طرح سے جو لیڈ کر رہے ہوں گے وہ پاکستان ہوگا. اور پاکستان کے اندر سے کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ $1 ملین کوسچن. یا مجھے ہمیشہ پھنساتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اب جو ہے مطلب یہ میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے اللہ نے انہی سے کوئی نیا کام لے لینا. اور آپ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے صورتحال ہے سر. میں ابھی آج تک پھر میرے پہ لیبل لگ جائے گا, میری فوٹو لگا کے شو کر دیا جائے گا. یہ ہے وہ خاتون جو کہتی تھی. اور سوچیں میں نے 2022 سے ان فیلڈ مارشل صاحب کے ذائچے پہ میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ انسان ایسے ہیں کہ ان سے کو اللہ کام لے سکتا ہے. 2022 جب مجھے 6 جرنیلوں کی ڈیٹ آف برتھ دی گئی کہ وہ ول بی دی نیو چیف,
اس کے بعد یکم میں بلال کتب صاحب کے شو میں نے کہا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جو چیف آف دی سٹاف ہے آرمی ان کی انٹرنیشنل پذیرائی ہونے جا رہی ہے. حالانکہ اس وقت ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ. انہوں نے ہیڈ لائن لگائی کہ سامعہ نے آرمی چیف کے بارے میں یہ بڑی پیش گوئی کی. اللہ نے ان کو عزت بخشی اور چند دنوں بعد ہی رب جس کو نوازے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ بیٹھے اپنی سپیچ میں کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل دی گریٹ گائے. اب بتائیں میں نے تو نہیں کہا ٹرمپ کو, میں تو وہاں تک نہیں پہنچی. وہ تو سونی سازشوں کا ایسا نہیں بن سکتا ٹرمپ. چلو یہاں پہ اگر کہہ لیں کہ چلو تو میں تو صرف ان کے ستارے کی پوزیشن دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ اللہ نے اس بندے کو اس سے کو بڑا کام لینا ہے اور وہ سلیکٹ اللہ نے کیے, میں نے تو نہیں کروائے سر. مجھے تو صرف اتنا سے اختیار ہے پڑھ سکتی ہوں. اس دن تھوڑے دن پہلے سرفراز احمد شاہ صاحب کے ساتھ ایک سیٹنگ تھی. میرا سلام انہیں دیجیے گا, میں بڑی آئیڈور ہوں. بالکل بالکل. تو وہ ان کے ساتھ تھوڑی سی ہم گستاخی بھی کر لیتے ہیں, ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں جب نجی طور پہ بیٹھے ہوتے, ریکارڈنگ کے دوران تو نہیں لیکن ویسے تو بات کرتے تھے پاکستان کی کیا سچویشن ہے, کیسے ہے, کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو وہ جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا یار مجھے تو صرف یہ پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور یہ میں نے یکم مئی کے پروگرام میں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ آسمان پہ ستارہ پاکستان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تھا آسمان پہ ستارہ پاکستان کے لیے نرم پڑ چکا ہے. اور آپ وہ پروگرام کو دیکھ لیں. 9 دن کے بعد میں نے کہا تھا آپ لوگ ایک بڑی خبر سن لیں, یا الفاظ نہیں یاد. اور 9 دن کے بعد سر 10 مئی تھی, ایک 9 مئی اور ایک 10 مئی سر. مطلب میں حیران ہوتی ہوں اللہ کے نظام کے اوپر, اللہ جسے دے نوازنا چاہے. the same government or same management or same thing will carry on, یا اس میں کوئی لگتا ہے کہ جو ہے دیکھیں ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. جب ان کے بھائی -1 ہوئے تب بھی میں نے کہا تھا -1 ہونے کی پریڈکشن بھی ایک پروگرام میں وہ بھی بڑا رولا پڑا تھا. تو لیکن آج تک اہل یوتھ کی طرح ان لوگوں نے مجھے گالیاں نہیں دی کسی نے, نہ مشرف صاحب کے دور میں, نہ زرداری صاحب کے دور میں. خان صاحب کے پیار کرنے والے جب گالیاں دیتے ہیں وہ بہت دل دکھتا ہے. حالانکہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شاید پڑھے لکھے بچے ہیں. میں نے تو خان صاحب کے نام چٹھی لکھی کہ اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ صرف انہیں یہ تو کہتے ہیں عورت کا تو احترام کریں. عورت کا سر اوور آل ڈسپلن جو ہے ٹھیک ہے, آپ احتجاج کریں جو کچھ کریں, لیکن آپ کم از کم جو ہے یہ الفاظ کی کلیکشن جو ہے ڈسہارٹ ہو کے دل کرتا تھا کہ میں چھوڑ دوں. پھر میری ماں مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی, تو اپنے حصے تک بولیا باقی اللہ سانبھے گا. میں وہ قسم سے امی مجھے حوصلہ دیتی تھی. میں بہت ڈسہارٹ ہو جایا کرتی تھی, اتنی بری بری ابیوسو لینگویج بیشنگ کے بعد. تو وہ لیکن بس اللہ تعالیٰ اب شاید ابھی کچھ سمجھ جائیں کہ اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں زندگی کی. ہم اسکرپٹ رائٹرز نہیں ہیں, وی آر دی فالوورز. ہم یہ بھول جاتے ہیں بس اللہ نے ان کو جس کو عزت دینا چاہے, اور آپ وہ دیکھیں کہ میں حیران ہوں. ہاں جی دیکھیں وہ حالانکہ باجوہ صاحب جگہ جگہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ اپنی ماں تیری ہے, تو انہوں نے کہا کہ ماں زندہ ہے. یہ آرمی چیف صاحب نے کہا, تو میں کہا جا کے اپنی ماں نو کہے کہ تیرے سے دعا کرن. اللہ اکبر. تو یہ باجوہ صاحب سے میں نے خود بھی جملہ سنا, اور ان کے باقی انٹرویوز میں بھی انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کہتے تھے. انہوں نے ان کو کہا سے منیر صاحب کو کیا ماں کی دعا نے رنگ لگایا ہے. اللہ اکبر. تو اپنی ماؤں کو ناراض نہ کریں, جو ہے نا اپنی ماؤں کو ناراض نہ کریں. ماں کی دعا جو ہے نا جنت دی ہوا ہے, دل چاہتا رکشے کی طرح اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوا